السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نا پچھلے کئی عرصوں سے دیکھ رہا ہوں پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے نا، کچھ ایسا جو ملک کے لیے اچھا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی سرکاری بندہ اندر ہو جائے، کوئی سرکاری بندے سے کچھ اسی کرپشن سامنے آ جائے، یا کوئی اور ایسا کام، تو وہ سیدھا کیا ہوتا ہے جی، وہ ایک ہی چیز ہوتی جی، یہ کہا جاتا ہے جی یہ قادیانی کہہ دیا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے یہ قادیانیوں نے کروایا ہے، مطلب کہ احمدیوں نے کروایا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے، اب ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے، ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے اسی کی بات کر لیتے ہیں، باقی پیچھے چھوڑ دیں، کیا اتنی لمبی بحث پہ جانا ہے۔ ابھی تحریک لبیک والے جو ہے، جو ان کا حال ہوا ہے، اب اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ حکومت جو وہ احمدیوں کے کہنے پہ، یا یہ لوگ قادیانی کہتے ہیں تو ان کی بات پہ کر لیتے ہیں، قادیانیوں کے کہنے پہ یہ جو نا انہوں نے کیا ہے، گورنمنٹ نے کیا، اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ قادری نواز گورنمنٹ ہے۔ اصل میں ہمارے لوگوں کو مسئلہ یہ کہ وہ کچھ سوچتے بھی نہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے۔ چلے یہ تو بعد میں بات کرتا ہوں۔ ہاں، آپ کی تھوڑی سی بات سے متفق ہوں، اور بہت زیادہ بات سے متفق نہیں ہوں۔ آپ کہہ لیں 10% متفق ہوں، 90% نہیں متفق۔ متفق کہاں نہیں وہ پہلے بتا دوں کہ جو آپ کہتے ہیں یہ قادری نواز حکومت ہے، یہ احمدیوں کے نواز دیا ہے، ان کی وجہ سے جو تحریک لبیک کو پکڑا، یہ تحریک لبیک پہ جو سختی آئی ہے، جو بین ہوا، یہ احمدیوں نے انٹرنیشنل چینل کے تھرو یہ سارا کام کروایا ہے۔ اور انٹرنیشنل چینل جو ہے، جو دوسرے ممالک کے مغربی ممالک، انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو فورس کیا ہے، زور ڈالا ہے، تو یہ کام پاکستانی گورنمنٹ نے اس لیے کیا ہے۔ اچھا، اس میں تو ذرا بھی صداقت نہیں ہے، کیونکہ احمدی جو ہے، جو میں نے دیکھا ہے ان کو، وہ کسی سرکار کے پاس جاتے نہیں ہے کہ جی ہمارے لیے یہ کرے، ہمارے لیے وہ کرے، ہمیں یہ تنگ کر رہا ہے، ہمیں یہ ایسے کرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں تو بیچارے آج کل تو جج رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہائی کورٹ کے جج جو ہے وہ اپنی درخواستیں لے کے جا رہے کہ ہمیں انصاف دے، تو بتائیں جو انصاف دینے والے ہیں وہ انصاف مانگنے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا میں اپنے لیے کلّا ہی کافی ہے، تو یہ وہ حساب ہے کہ یہ پاکستانی جو ریاست ہے، یہ سیاستدان ہے، جو حکومت ہے، وہ اپنے لیے اکیلی کافی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح مذہبی جماعتیں بھی اپنے لیے اکیلے ہی کافی ہے۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن بعض دفعہ بات کو تفصیل سے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو چیدہ چیزیں وہ سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب بات جو میں کر رہا تھا کہ یہ جو بات میں ایگری آپ کو بتا کہ نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو کوئی ثابت کرے، صرف الزام لگا دینا تو کافی نہیں ہے نا۔ الزام تو دیکھیں لوگوں نے اس ہستی پہ بھی لگایا ہے جس کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، ٹھیک ہے، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی الزامات سے بری نہیں کیا، ان پہ بھی الزامات لگتے رہے، کبھی ان پہ الزام لگتا رہا کہ یہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے، کبھی کچھ الزام لگتا رہا، کچھ الزامات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی آپ کے ماننے والوں پر، آپ کے پیراکاروں پر الزامات لگتے ہی آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح عام دنیاوی لوگوں پر بھی الزام لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی پہ بھی آپ منہ اٹھا کے الزام لگا دیں، اس کا کیا ہے، لیکن اصل مقصد ہے، اصل پتہ یہ چلنا چاہیے کہ آپ اس الزام کو ثابت کریں، ٹھیک ہے۔ الزام میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی کہہ دوں، ٹھیک ہے، اگر میں کہہ دوں کہ جی میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی ہے، تو ایک میں نے اپنے بارے میں دعویٰ کر دیا، یا میں کسی کے بارے میں کہہ دوں جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر نہیں کی، یا اس نے سر کی ہے، اگر اس نے سر کی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ کہیں کہ یار کوئی یہ آپ سے بات کر رہے ہو، کوئی اس کو دکھاؤ، یہ تو میں نے اس کی ایک اچھی تعریف کر دی، حالانکہ غلط کی بے شک، اچھا، پھر بھی لوگ کہیں گے جی یار اس سے اگر سر کی تو بھئی ہمیں کوئی اپنی تصویر دکھاؤ، کوئی دکھاؤ آپ کہاں سر کی، کہاں آپ گئے تھے، کس تاریخ کو گئے تھے، کوئی پتہ چلے۔ اگر میں کہہ دوں اس سے ماؤنٹ ایوریسٹ سر نہیں کی،
ٹھیک ہے، یہ میں نے الزام لگا دیا کسی پہ سر نہیں کی، یہ میں ایک اچھی چیز کی طرف آ رہا ہوں، کوئی غلط مثال نہیں دے رہا۔ اب اگر اس نے سر کی ہے، اگر میں نے کہا نہیں کی تو مجھے کوئی پروف دینا پڑے گا، یا کہ بھائی وہ کہ جی میں نے سر کی ہے، میں کہوں کہ میں نے سر وہ کہ میں کہوں جس نے سر نہیں کی، تو اسے یا وہ پروف دے کے سچا ثابت ہو جائے کہ یہ میری تصویریں اس ڈیٹ کو میں گیا تھا تو یہ دیکھے میں نے سر کی ہے، یا مجھے کوئی پروف دینا پڑے گا اس کے پروف کو جھٹلانے کے لیے، دیکھیے ان طریقوں کو تو یہاں پہ پھر رہا تھا، یہ حساب تھا تو جس نے سر نہیں کی۔ اس لیے صرف الزام لگانا جو ہے نا وہ کسی بھی وہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، یہ تو آسان چیز سے آپ کسی پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے اس الزام کو جو آپ نے لگایا یا تو اس کا پروف دیں ورنہ بات ہی نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹھوس پروف یا ٹھوس شواہدات ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پیش کریں کہ بھائی یہ ہے، ورنہ آپ کی بات جو ہے وہ سیدھی بن میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، جسے پتہ ہے نا کوڑا دان اس میں جاتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، خاص طور پہ آج کے دور میں جہاں پہ آپ کے پاس پروف اکٹھے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی آج سے کوئی 400 سال پہلے کی بات تو میں کر نہیں رہا کہ جب موبائل اس طرح یا سوشل میڈیا یا اس طرح ٹیکنالوجی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اب تو ہر طرح کے آپ کا جب جو آپ شواہد ہے وہ اکٹھا کرنے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ثبوت تو آپ وہ فراہم کیا کریں تاکہ جو ہمیشہ دانش مند لوگ ہوں گے یا سلجھے سمجھدار لوگ ہوں گے نا، وہ یا تو ایسے الزام لگائیں گے نہیں، یا اگر وہ بات کرے گا تو وہ ساتھ ٹھوس شواہد کے ساتھ جنہیں کوئی جھٹلا رہا ہے اس کے ساتھ وہ سامنے آئیں گے۔ ایک تو ہوگی یہ بات، ٹھیک ہے، اس لیے ایرا غیرا جس کا کام بھی سب یہی ہے کہ باتیں کر لی، الزام لگا لیا اور بیٹھ کے نہ کوئی پوچھنے والا کوئی اور، بس چار لوگ اپنے ہاتھ ساتھ کر لیا، جو ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے بھی کہ ہم سنائی بات پہ فوراً گان دھر لیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی کہ الزام جو میں نے کہا کہ اگر لگائے تو اس کے ثبوت دے۔ اسی طرح میرا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں نے یہ کروایا ہے، ٹھیک ہے، مغربی گورنمنٹ سے حکومتوں سے کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ میں انہوں نے جو ہے اس سے آپ کہہ لیں کہ ذرا سخت ہاتھ سے یا سخت لہجے میں کہا ہے مغربی حکومتوں نے، تو پاکستانی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے، یہ بات تو آپ کی سراسر غلط ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کریں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، وہ میں اتفاق کیا کرتا ہوں کہ ہاں احمدیوں نے کروایا ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو چھوٹا سا کلپ میرا اٹھا کر ڈال دیں، یہ دیکھیے مار رہے ہیں، لیکن بات پوری آگے چل رہی ہے ابھی۔ احمدیوں نے کیسے کروایا ہے؟ احمدیوں پہ پچھلے تقریباً آپ 3 سال سے 3.5 سال سے بہت زیادہ کہہ لیں، 5 سال سے کہہ لیں کہ ہو رہے ہیں، ویسے تو اگر میں کہوں صحیح کہوں تو 70 سال سے ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان بننے کے بعد سے یہ ہو رہا ہے، کوئی 5-6 سال ہی آپ کہہ لیں کوئی ٹھیک گزرے ہو گئے۔ لیکن اگر میں یہ دور حاضر کی بات کروں یا ماضی قریب کی بات کروں تو یہ پچھلے 5 سال میں 5.5 سال میں زیادہ شروع ہو گئے، اور تھوڑے سے ہٹ کے واقع ہونا شروع ہو گئے، جس میں یہ کہ بستوں کو گرانا، ان کے مینار شہید کرنا، ٹھیک ہے، دوسرا نماز نہ پڑھنے دینا، قرآن کریم کی تلاوت سے روکنا جو کہ مقدس کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور قربانی نہ کرنے دینا، اور باقی شاعر اسلام بھی۔ تو اب جو میں اتفاق کر رہا ہوں میں یہاں پہ آپ سے کر رہا ہوں کہ احمدیوں نے یہ کروایا ہے، لیکن کس طرح کروایا ہے؟ احمدی کا ایک ہی سہارا ہے، ٹھیک ہے، اور احمدی جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے آپ نے دیکھو کبھی سڑکوں پہ احتجاج نہیں کرتے، کبھی بندوق یا ڈنڈے اٹھا کے سڑکوں پہ نہیں آتے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتے، کوئی ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے یا کسی کو ایسے نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ایک ہی کام کرتے ہیں، اور وہ سیدھا اس ہستی کا گڑگڑاتے ہیں جو اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے، جس کے صرف کن کہنے سے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، اور وہ ہستی ہے خدا تعالیٰ کی، وہ اس کے آگے روتے ہیں، اس کے آگے گڑگڑاتے ہیں، اس کے آگے اپنی آرزویں جو اپنے مقدمات ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ ہستی جو ہے احمدیوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اس سے جو میں نے کہا تھا جو میں آپ سے 10% متفق ہوں، تو وہ یہاں پہ متفق ہوں کہ احمدیوں نے کروایا ہے، لیکن اس طرح کروایا ہے کہ وہ اس خدا تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور اس خدا تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، اور رو رو کے اپنی التجا پیش کرتے ہیں کہ اے خدا تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے ماننے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے،
تیرے بھیجے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے ساتھ یہ دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ تیرے گھر جو جو کہ اب مسجد تو اللہ کا گھر ہے بھائی، مسجد کے جب اگر میں نے کوئی گھر مسجد کا کوئی بنائی ہے جگہ مسجد میں، تو میں نے کہا یہ مسجد ہے، تو وہ اس میں پھر میرا کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ اللہ کا گھر ہے، میں اس سے بالکل بری ذمہ ہوں، اس لحاظ سے کہ میں اب اس کا ٹھیکیدار نہیں بن سکتا، نہ وہ میری ملکیت ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ میں نے اس کو نام بھی کہہ دیا کہ یہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح وقف ہو گئی ہے۔ تو اس لیے وہ ہم یہ پیش کرتے کہ اے خدا یہ تیرے گھروں کو شہید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے آخر کہتے ہیں نا وہ کب تک جو ہے وہ بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی، تو وہ والا حساب ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی لاٹھی تو بے آواز ہے، تو پھر وہ لاٹھی جو ہے پھر خدا تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ دیکھتے کہ حد سے زیادہ تجاوز ہو گیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر خدا تعالیٰ کو خود کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وسیلہ آپ کہہ سکتے ہیں، وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بنا دے، پہاڑوں کے اوپر گر جائے، وسیلہ اللہ تعالیٰ زلزلہ کو کر دے، زمین پھٹ جائے، وسیلہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ آپ کہہ لیں جو آپ حکومت کرے حکومت کو بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وسیلہ ظاہر سی بات ہے خدا تعالیٰ نے آگے خود کو گردنیں دبانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خود کہنا اور کام ہوتا جانا ہے۔ تو یہ یہاں تک یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہم اس طرح کروا رہے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو ان کو علم ہو گیا ہوگا اس بات کا کہ دعا میں بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور بے گناہ جو ہے وہ جب اس کے بس میں کچھ نہیں رہتا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ضرور گڑاتا ہی ہے کہ یا خدا تو نہیں کر رہا ہے، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات میں تھوڑی سی کلیئر کرنی تھی جب سے یہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ شور ڈالنا شروع کیا ہے نا کہ جی یہ احمدی جو ہے وہ یہ سارا کروا رہے ہیں، ان کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ دیکھیں سب خدا تھا، جتنے بھی آپ دیکھیں اس معاشرے میں سلجھے ہوئے لوگ ہیں، میں کسی ایک کا نام کیا لوں، لیکن جتنے بھی سمجھدار تقریباً لوگ ہیں وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط کر رہے تھے، غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کا حال یہی رہا تھا، یہ جماعت احمدیہ کو خدا نخواستہ مٹانے کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں اب خود مٹ گئے قسم کے۔ اب ایک ساتھ بہت کچھ ہونا ہے، میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو پہ کہہ چکا ہوں کہ جو آپ نے بویا ہے وہ آپ نے کاٹنا ہے، اور آپ نے کاٹنا شروع کر دیا ہے، آپ نے لوگوں میں صرف نفرت پھیلائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے وہ محبت اور امن کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں نے اسلام کے نام پہ غلط استعمال اس کا کر کے لوگوں میں نفرت پھیلائی ہے اور لوگوں کو تکلیف دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو پھر آپ کو پکڑنا ہی تھا نا، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے ہیں، اور ابھی آپ ساتھ شاید بہت کچھ اور ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو بھی اس ویڈیو کو سننے والے ہیں وہ اس بات کو تو خیر ذہن نشین کر لے کہ آپ لاکھ کوششیں کر لیں، بلکہ آپ کر بھی چکے ہیں، پچھلے 70 سال سے ہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو احمدی ہے وہ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہر اچھے شعبے میں احمدی دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اب تعلیم کا لے، وہ احمدی کی آبادی کا لے، ہر لحاظ سے جو احمدی وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کی ایک اور وجہ کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک امام ہے جو مین وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو ہے ہی سب سے زیادہ، اس کے بعد ان کے پاس ایک امام ہے جس کی وہ اطاعت کرتے ہیں، جس کے حکم پہ وہ بیٹھتے ہیں، وہ امام انہیں کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ امام انہیں کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ امام انہیں کہتا ہے خاموش ہو جاؤ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ امام انہیں کہتا ہے کہ آپ بولیں تو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری بات ہے، تو جب آپ کے پاس ایک امام ہو، ٹھیک ہے، اور وہ امام وہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول پہ خود بھی چل رہا ہو اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس کے پیچھے چلا رہا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے پھر اسی طرح کے لوگ، جس طرح کے احمدیہ اسی طرح کے لوگ ہی معاشرے میں جنم لیتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے بیجا، لوگوں کا حق نہیں مارتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بہت دنوں سے دیکھ رہا سوشل میڈیا پہ ایک ہی سا شوٹ کافی چل رہا تھا کہ جی احمدیوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، قادیانیوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ یہ سب کچھ کروایا ہے،
تو اس لیے میں نے کہا چلے آج اس کی وضاحت کر دوں کہ کہاں تک میں آپ سے بات کیا جو نے کروایا ہے تو کیسے کروایا ہے، وہ میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کر کے یہ احمدیوں نے کروایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کسی نہ کسی کو وسیلہ بنانا ہوتا ہے اس کا آپ کے لیے۔ تو اس لیے بہتر ہے جو میں بات کر رہا تھا وہ بات ادھر جائے گی کہ آپ لوگ کو لاکھ کوششیں کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی جو آپ کے حالات بتا رہے ہیں وہ کرتے رہے گی، لیکن آپ کی ساری کوششیں رائے گا جانی ہے۔ اگر آپ کسی ایک احمدی کو شہید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کسی ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانی کا قتل ہے، وہ شخص واپس کبھی نہیں لوٹے گا جس کو آپ شہید کر دیتے ہیں، جس کے بیچارے بیوی بچے، جو بچے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں، جس کی بیوی اکیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا جس کے بچے بڑے بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن آپ نے کسی ایک ناحق کو شہید کر دیا تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو احمدی جو اگر آپ ایک کو شہید کرتے تو 10 لوگ احمدی میں آ جاتے ہیں، احمدی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور آپ اس وقت اگر میری بات میں یقین نہیں آ رہا تو جیسے میں نے کہا کہ کسی کو ثابت کرنا تو سمپل سی بات ہے، آپ آج کل چیٹ جی پی ٹی سمپل آپ کے پاس ہے، گوگل آپ کے پاس ہے، یوٹیوب آپ کے پاس، سوشل میڈیا سارے پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھیں، پوچھیں چیٹ جی پی ٹی سے، ٹھیک ہے، کہ احمدی کس طرح کے لوگ ہیں، احمدی کس کے ماننے والے ہیں، احمدی کی تعداد کیا ہے، احمدی کس طرح سے بڑھ رہے ہیں، تو آپ کے سامنے سارا ڈاٹا آ جائے گا۔ کوئی میں اکیلے کے لوگ بتاؤں تو اس کا آپ کہیں گے یار یہ تو جھوٹ بول رہا، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ خود ہی اس کو گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کے تھرو چیک کر سکتے ہیں، باقی پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، یا کسی بھی سلجھے ہوئے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں آپ بتائیں، تو آپ کو ساری یہ بات بتا دیں گے۔ بات میری لمبی ہوگی لیکن میں نے کہا تھا کچھ چیزوں کو بعض دفعہ جو ہے وہ چیزیں اس کے پوائنٹ ان کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ جب آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے لگانا چاہیے، ورنہ الزام تو پھر یہی ہوتا ہے جو ٹی ایل پی کا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ٹی ایل پی والے شاید آئے، اگر جو ویڈیو اس کو دیکھے گا وہ شاید اس پہ گالیاں بھی نکالے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ نے اپنی زبان گندی کر دی، آپ جو گالیاں نکال دی، جو آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن بات یہ ہے جو سچ ہے وہ یہی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا اس کا پروف ہوتا ہے ہر چیز کا، تو پروف میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ سمپل جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ایک اور پروف آپ کو بتا دوں، آپ پیچھے بات پھر لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے، آپ پچھلے 70 سال سے بلکہ اس سے پہلے سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ مخالفین احمدیت کا حال دیکھ لیں، جس نے بھی احمدیت کی مخالفت کی، احمدیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش، اس کا حال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حال ہے ٹی ایل پی سے برا ہی ہوا ہے۔ ابھی تو ٹی ایل پی والوں کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی برا ہوا اس کے ساتھ۔ تو کیونکہ آپ ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں پہ جب اس طرح کے الزام لگاتے ہیں، یا اس طرح کی اسلام پہ آ کے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کی جو دعائیں ہیں جو گڑگڑاتے ہیں خدا کے سامنے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا، میں اگر تھوڑا سا اس بات کو وضاحت کر دی جائے کہ جو تو سلجھے ہوئے سمجھدار لوگ اس ویڈیو کو سنیں گے تو وہ تو فوراً اس سے اتفاق کریں گے، اس کو لائک بھی کریں گے کہ بھئی ہاں جی یہ بات ایسے تو ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ احمدی ہے یا احمدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اس طرح نہیں ہے تو شاید کچھ سن کے وہ سمجھ جائے اور وہ خود جا کے سرچ کر لے کہ ہاں یار واقعی اب سرچ کر کے دیکھیں صحیح کہ احمدی اصل میں ہے کیا۔ ہم کسی مولوی کے پیچھے نہ لگے، اس جدید دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم خود کیوں نہ اس کو دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ 1 منٹ کا کام ہے، آپ نے موبائل پکڑو اور آپ نے سب کچھ ادھر سے نکال لینا ہے۔ تو اس لیے اگر ٹی ایل پی یا اس جیسی کوئی اور تنظیم میں باز نہیں آئے گی، یہی کام کرے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو وہ یہ کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے اور ہوتا رہے گا، اور اب تک ہوتا ہے۔ جو بھی مخالفین احمدیت ہے، جو بھی احمدی کو مخالفت ایک اور چیز ہے، لیکن جو اس ہستی کے نام پہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اسلام کے نام پہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا جواب تو ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر، اور وہ دے رہا ہے اور وہ دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔